العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أنعم الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عزیزان گرامی، ماہ محرم عشر اولا تمام ہونے کو ہے اور یہ جگہیں اب خالی نظر آئیں گی، اس لیے کہ مومنین و مومنات کا مجمع یا جمع غفیر مرکزی جگہ پر جمع ہو رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے کہ انسان کہیں بھی ہو غم حسین میں اپنے آپ کو غرق کیے رہے، اس لیے کہ حسین کو یاد کرنا، حسین کا غم منانا، حسین کے لیے فرش ادا بچھانا، یہ انبیاء اور فرشتوں کے صفات میں بھی ہے۔ اس لیے کہ اکثر نبی جب کربلا کی وادی سے گزر ہوا تو اس وادی میں انہیں کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف پہنچی جو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ بھی ملتا ہے کہ جب اللہ نے ان کی ترک اولا کو قبول کر لیا، انہیں معاف کر دیا، 3 برس روتے رہے ایک ترک اولا کی وجہ سے۔ لہذا یاد رکھیے گا، کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ آدم اتنا روئے، ہم کتنی گناہ کرتے ہیں، ہم کتنا روئیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات ہر عاقل انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جب وہ نبی ہو کر کے، سب کے باپ ہو کر کے، ایک چھوٹی سی ایسی کوتاہی سرزد ہوئی کہ جن کی وجہ سے 300 برس، 1 برس 2 برس نہیں، 300 برس روتے رہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا قیامت تک مانگتے رہو گے، میں تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہوں، جا کر کے ان ہستیوں کا انہیں نام یاد دلاؤ، ان کے وسیلے سے مانگیں گے تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے پاس تو وسیلہ ہے۔ لہذا دوسری بات کہ اللہ نے جس کو جتنی اپنی معرفت کی استعداد و صلاحیت عطا کی ہے، اس سے ویسا ہی سوال و جواب بھی کرے گا۔ جناب موسیٰ نبی اللہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا انسان خدا کی عبادت کر رہا ہے صحرا میں، اور عبادت کی کیفیت کچھ الگ تھی۔ تو جناب موسیٰ نے دیکھا اور حیرت کرنے لگے، کہا ایسی عبادت تو اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے، اگر اس حالت میں یہ مر گیا تو سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم ہی میں جائے گا۔ یہ معرفت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے اپنی معرفت جتنی عطا کی ہے، اسی اعتبار سے اس کا کیا کرے گا؟ سوال و جواب کرے گا۔ جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے فریاد کے
جواب کیا آیا پروردگار عالم کا؟ موسیٰ، جو میں ہوں اگر میری صحیح معرفت تمہیں بھی حاصل ہو جائے تو یہ جو تم عبادت انجام دیتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انبیاء کی فہرست، معصومین کی فہرست پہ آئیے۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کو ایسے عالم میں اور اس طریقے سے انجام دیا کہ دنیا جو ہے انگشت بدندہ ہے، جب ان کی اس فضیلت کو سنتی ہے کہ واقعات کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا جو لقب ہے سید الساجدین، زین العابدین ہے، عبادتوں کی کیا ہے؟ زینت ہے۔ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کی، آج سوچئے، آج خود ہم یہ باتیں، یہ چیزیں اپنے اوپر حمل کریں۔ دیکھیں، موت برحق ہے، ہمارے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو کس طریقے سے گھر میں جو ہے واویلا مچا رہتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کہیں سے یہ آواز آئی ہو کہ نماز پڑھ لو؟ کسی صاحب غم کو کسی نے بازو ہلا کر کے کہا کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو؟ نہیں، ہمت ہی نہیں کرتا آدمی، جرأت ہی نہیں کرتا یہ کہنے کی۔ کیوں؟ وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہم جا کر کے اسے یہ بات یاد دلائیں گے تو لوگ ہمارا بھی کیا کریں گے؟ یہ مذاق اڑانا ہوا۔ حالانکہ بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے کہ واجب ہے یہ چیز، اسے تم انجام دو، مگر صاحب غم کو جو ہے ہم کبھی کہتے نہیں، اور غم میں ڈوبا ہے۔ حتیٰ یہ کہ نماز جماعت میں نہیں آ رہے، مسجد میں نہیں آ رہے، فلاں صاحب کیا ہوا بھائی؟ بیٹا مر گیا، بیوی مر گئی وغیرہ۔ ارے بھائی، تو مسجد سے کیا ہوا؟ نماز سے کیا ہوا؟ جماعت سے کیا ہوا؟ یعنی اتنا ایک غم میں جو ہے انسان ڈوب جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو آیا ہم یہاں سلام کریں یا نہ کریں چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو؟ ایک دو میتیں نہیں، اور ایک یا دو دن میں نہیں، ایک وقت میں 72 جنازے۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا، کیا تاریخ نے لکھا یا کسی مورخ کے قلم میں اور ہاتھ میں اتنی جرأت ہوئی کہ وہ لکھتا کہ واقعات کربلا کے بعد جو پہلی شب آئی، چوتھے امام نے نماز چھوڑ دی تھی۔ اب میں بتلاؤں گا آپ کو، ہمارے ہاں جو مستحب نمازیں ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام واجب سمجھ کر کے انجام دیتے تھے۔ ایک مومن کی علامت 51 رکعت بتائی گئی ہے۔ کون ہے جو پڑھتا ہے اور کون ہے جو مومنیت کا دعویٰ کر سکتا ہے کوئی؟ تو اصطلاحی معنی میں مومن کون ہے؟ جو علی کا شیعہ ہے، اہل بیت کا کیا ہے؟ محب ہے۔ تو مراد کیا ہے میرے عزیزو، میرے دوستو؟ بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ بارگاہ خداوندی میں ہم اور آپ جو یہ عمل انجام دے رہے ہیں، یہ بڑا برکت ہے، اور اس کی عظمت و اہمیت ہمیں مرنے کے بعد کیا ہے پتہ چلے گی۔ میں شاید گفتگو میں، نہ معلوم کون بیٹھا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ عقلاً محال ہے کہ ہم ایک کے لیے روئیں، ایک کے لیے اس طریقے سے جو ہم اہتمام کریں، مجلس کریں، ماتم کریں، مومنین و مومنات کو دعوت دیں۔ بہت ساری چیزیں، لوگ مومنین شہر چھوڑ کر کے اپنے اپنے وطن کو تشریف لے جاتے ہیں، 10 دن کی چھٹی لے لیتے ہیں، یا پہلے سال سے، یعنی محرم کے بعد سے جو مہینہ شروع ہوتا ہے، اسی وقت سے جو ہے وہ دوسرے مہینے کی، دوسرے محرم کی جو ہے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ کس کی محبت میں؟
حسین کی محبت میں ہے یا نہیں؟ اب بتائیے یہ کہ میں آپ کو چاہوں، میں آپ کو مانوں، آپ کی تمام چیزوں کو میں بخوبی اور بطریق احسن انجام دوں، اور پھر یہ میں امید لگاؤں کہ آپ کے یہاں جاؤں گا تو آپ مجھے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ایمان و یقین کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں، ہماری اس قبر کی پریشانی کو ہمارا حسین ضرور دور کرنے آئے گا۔ کیا میرا مولا بھول جائے گا؟ کیا ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرا مولا دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا ہم ان کے لیے مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں میرا مولا دیکھ نہیں رہا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اس کا اجر و ثواب اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ بلند ہے، اور آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو انشاءاللہ یہ آپ کی نجات کا ذریعہ اور سبب قرار پائے گا۔ ہم تو حسین پر ایمان رکھتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں۔ جو غیر لوگ ہیں، ان لوگوں نے امام حسین کی پیاس کو سن کر کے امام حسین کی پیاس کو یاد کیا تو اللہ نے انہیں کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ ایک واقعہ پھر زحمت تمام کروں گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ واقعات بھرے پڑے ہوئے، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ باپ جو تھا بے دین تھا، فاسق و فاجر تھا، لیکن وصیت کیا تھی؟ ہمیں لے جانا حرم امام علی میں دفن کرنا۔ کہاں دفن کرنا؟ مولا علی کے حرم میں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، وصیت بیٹے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی باپ کی وصیت ہے، چلو وہیں لے کے چلو۔ جو خدام امام علی کے حرم کے تھے، خدام لوگ، مولا کائنات ایک کے خواب میں آئے اور کیا کہا؟ کل فلاں طرف سے ایک جنازہ آئے گا، اس کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا۔ بہت سختی سے امام نے منع کیا تھا۔ کیوں؟ ایک فاسق و فاجر جو ہے یہاں آ کر کے دفن نہیں ہو سکتا۔ ساتھ امام کے ہاں بھی جو ہے وزیر مر گیا تھا، اس کو لے جا کر کے جو ہے دفن کیا گیا تھا۔ باقاعدہ خادم نے وہاں کے دیکھا کہ اس کی قبر سے جو ہے دھوئیں نکل رہے، وہ راکھ ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، وہ وہاں رہتے نہیں۔ مولا کائنات نے صریحتاً خادم کے خواب میں آ کر کے کیا کہا کہ اس کو واپس کر دینا، بھیج دینا۔ اور وہ جنازہ وہاں سے چل چکا تھا، پہنچا نہیں امام علی کے حرم میں۔ جب دوسری رات آئی، خواب میں پھر مولا آئے۔ خادم نے کہا مولا جس جنازے کو آپ نے کہا تھا وہ جنازہ آیا نہیں ہے۔ امام نے عجیب بات کہی، کہا دیکھو اب وہ جنازہ آئے گا تو اس کو احترام کے ساتھ میرے حرم میں دفن کر دینا۔ وہی جنازہ، وہی جنازہ۔ سوچئے کیا کیا پروردگار عالم نے حسین کی شہادت پر جتنی بھی چیزیں حسین سے نسبت رکھتی ہیں یا حسین کے پائے مبارک کی جو ہے وہ زینت قرار پا گئی ہے، تو اللہ نے اس میں بھی جو ہے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ اس میں بھی جو ہے ایسی برکت رکھی ہے کہ اگر وہ چیز مرنے والے تک پہنچ جائے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مولا کل تو آپ نے اس کے لیے یہ حکم دیا تھا، آج آپ کا یہ حکم کہاں؟ ہاں تمہیں نہیں معلوم؟ وہ جنازہ جب لے کر کے چلے تھے تو راستہ بھٹک گئے تھے اور کربلا کی طرف سے گزرے۔ کربلا کی خاک جنازے پر پڑ گئی۔ سوچیے، کربلا کی خاک اس جنازے پر پڑ گئی۔ پروردگار عالم نے جو ہے خاک کربلا کی برکت سے جو ہے اس کے گناہوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ ہم حسین پر روتے ہیں، کیا ہمارا حسین ہمیں معاف نہیں کروائے گا؟ یقین ہے، یقین ہے، یقین ہے عزیزان گرامی، ہمارا مولا ہمیں ضرور معاف کرائے گا۔ اور دوسری بات کہ رونا جو ہے حقیقت میں کتنا اہمیت رکھتا ہے، ان آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو کتنی عظمت رکھتا ہے، اس کا اندازہ بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اسی قول سے آپ ملا اردبیلی مولا کائنات ان کے خواب میں آئے اور کہا دیکھو فلاں محلے میں ایک یہودی مر گیا ہے،
جاؤ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کی تجہیز و تکفین کرو، اس کو دفن کرو وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ بیچارے پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ جم غفیر لگا ہوا ہے اس کے دروازے پر، اور لوگ اس کے بارے میں جو ہے غلط صحیح باتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بہت جید عالم تھے، علماء بزرگ مجتہد وقت کے۔ انہوں نے کہا میرا خواب جو ہے لگ رہا ہے صحیح نہیں ہے، کہ خود اس کے مذہب والے جو ہے اس پر اس طریقے سے جو ہے جملہ آرائی کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کہ وہ لوٹ آئے، پھر خواب میں آئے مولا، کہا گئے نہیں، پھر یہ گئے۔ اب پوچھا تو معلوم ہوا اس کو لے جا کر کے جو ہے کوڑے کے اس میں جو ہے میت کو پھینک دیا تھا لوگوں نے۔ پھر انہوں نے کہا جب ان کی قوم کا یہ حال ہے، یہ ہمارے مذہب کا بھی نہیں، کافر یہودی ہے یہ، اور مولا مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں، میرا خواب لگ رہا ہے سچا نہیں ہے۔ پھر تیسری رات جو ہے امام کا لہجہ بدلا، کہا میں 3 شبوں سے تم سے کہہ رہا ہوں اور تم جا نہیں رہے، دفن نہیں کر رہے۔ کہا مولا ٹھیک ہے، آپ کے کہنے پہ میں گیا اور میں نے وہاں پر یہ کنڈیشن دیکھی، ایسی صورت دیکھی، میں لوٹ آیا، لیکن سوال ایک ہے، وہ سوال یہ ہے کہ وہ ہمارے مذہب کا بھی نہیں ہے، وہ کافر ہے، یہودی ہے، آپ پر آخر اس پر اتنا آپ کا رحم و کرم کیوں؟ امام نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ کہا اردبیلی تم نہیں جانتے، یہ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے صحرا میں نکلا اور شدت پیاس کا اس کے اوپر غلبہ ہوا اور یہ گھوڑے سے زمین پر گرا۔ ایسے عالم میں اس نے حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ کہا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نواسہ رسول روز عاشور ایک دن میں 57 برس کی عمر میں، جس میں سید الشہداء جو ہے وہ تیروں سے زخمی تھا، چاروں طرف زخمی تھا، اور ایک ایک لاش کو جو ہے مقتل سے خیمے میں لاتے تھے۔ یہ تمام چیزیں، اور اس کے بعد 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، اور اس کے بعد آخر میں جنگ بھی فرمائی، مگر ظالموں نے پانی کے بجائے کیا دیا؟ امام حسین کو جو ہے کند خنجر سے ذبح کر دیا۔ ہمارا ایک وقت میں یہ عالم، یہ سوچنے کے بعد اس نے گریہ کیا، بہت زیادہ رویا، اور رونے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کیا اور کلمہ شہادتین جو ہے وہ جاری کیا، لیکن لوگوں پر، اپنے قوم و مذہب پر اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، ایک وقت کا رونا اگر غیر کے لیے جو ہے اس کی نجات کا سبب بن جاتا ہے، تو ہم اور آپ تو ہمیشہ مظلوم کو یاد کر کے روتے ہیں۔ کیا ہمیں حسین بھول جائیں گے؟ کیا مادر حسین ہمیں بھول جائیں گی؟ کیا جناب زینب علیہ مقام ہمیں فراموش کر دیں گی؟ کیا مولا کائنات ہمیں بھول جائیں گے؟ نہیں عزیزان گرامی، یقین ہے، ایمان ہمارا اس بات پر ہے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ جو وعدہ ہے حسین کی ماں کا، انشاءاللہ ہمیں روز محشر ضرور ملے گا۔ جو پریشانیاں ہیں ہماری قبر سے لے کے محشر تک، انشاءاللہ وہ دور ہوں گی۔ کس کے صدقے میں؟ عطائے سید الشہداء کے صدقے میں، حسین پر رونے اور رلانے کی صدقے میں۔ آپ ذریعہ بنتے ہیں، فرش عطائے حسین بچھاتے ہیں، مومنین و مومنات کو دعوت دیتے ہیں، آتے ہیں، روتے ہیں، آپ کو بھی پورا اجر و ثواب ملتا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ اسباب فراہم کیا کہ مومنین و مومنات آئیں اور حسین کا ذکر ہو، حسین پر آنسو بہایا جائے، برابر کے شریک ہیں۔ بس عزیزان گرامی، ایام گزرتے جا رہے ہیں۔ آج 8ویں محرم کی شب آ گئی،
کل نویں، پرسوں شب عاشور، 2 راتیں اور 1 دن سید الشہداء پر رونے کے لیے۔ یہ 10 دن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو صرف رونے اور رلانے کے لیے۔ فضائل اہل بیت پڑھنے کے لیے سال بھر پڑا ہوا ہے، مگر یہ 10 دن ایسے اذکار، ایسے ذکر کو بیان کیا جائے، ایسا ذکر کیا جائے کہ سخت دل بھی اگر انسان ہو تو اس کی آنکھوں سے کیا ہے، آنسو نکل آئے۔ اور یہ 10 دن رونے ہی کے لیے۔ آج 8ویں کی شب آ گئی، رونے سے معلوم ہے کیا کیا ملتا ہے آپ کو۔ پہلی بات تو قلب کو سکون ملتا ہے، دوسری بات ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا مانگتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ آئیے آج کی شب ہمیں اور آپ کو رلانے کے لیے، جو علماء بزرگ نے کہا ہے کہ آج کی رات باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آج ام البنین کے لال کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اور کربلا میں حقیقت میں جناب عباس ایک کامل طریقے سے مصائب بنے ہوئے تھے۔ آپ سوچئے کہ جن عباس کی نگاہ کے سامنے جو ہے اون و محمد مقتل سے آ رہے ہیں، جناب قاسم کا پامال شدہ لاشا آ رہا ہے، وہ عباس نے کیسے اس وقت کو برداشت کیا ہوگا، ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں۔ کتنا تڑپا ہوگا ام البنین کا لال مقتل میں، مگر امام اجازت نہیں دے رہے تھے۔ 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں کہ امام مظلوم اجازت کیوں نہیں دے رہے تھے عباس کو۔ ایک جملہ تو تاریخ نے یہ بیان کیا، بھیا عباس، کربلا میں ہم اپنی شجاعت نہیں دکھلانے آئے ہیں بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنے آئے ہیں۔ اور دوسری صورت جو بیان کی گئی، کہا عباس تمہاری زندگی سے جو ہے بیویوں کو بڑی ڈھارس ہے، بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے۔ خیمے میں بیویاں جو ہیں وہ چین اور سکون کا سانس لے رہی ہیں کہ میرا عباس زندہ ہے، میرا شیر زندہ ہے۔ جناب زینب لاش عباس پر یہی تو کہہ کے روتی رہی کہ بھیا عباس، جب میرے بابا نے مجھ سے یہ وصیت کی تھی اور یہ بات کہی تھی مجھ سے کہ زینب ایک دن آئے گا تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تو میں یہی سوچا کرتی تھی کس کی مجال ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے۔ عزیزان گرامی، یہ سارے جملے جو ہیں تاریخ میں آپ کو ملیں گے، اور عباس کی شجاعانہ جرأت و ہمت و طاقت کو دیکھنے کے بعد، عباس پر کامل بھروسہ کرنے کے بعد، جناب زینب نے تمام بیویوں کے پردے کا وعدہ بھی کیا تھا، میں تمہارے پردے کی سامنے۔ لیکن عزیزو، جب عباس رخصت ہو کر کے جانے لگے تو جناب زینب نے یہ جملہ کہا تھا، اے بیویوں، جو میں نے وعدہ کیا تھا اب میں وہ واپس لے رہی ہوں۔ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں باب الحوائج کے ساتھ کہ جو بیان کیا جائے تو رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تاریخ کربلا میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب سکینہ نے پانی تو مانگا، لیکن عصر عاشور کے بعد جناب سکینہ نے پانی مانگا ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانگا معلوم ہے؟ اب جب میرا شیر جیسا چچا پانی نہ لا سکا تو اب کون ہے جو سکینہ کو پانی پلائے گا؟ اپنے بابا سے بھی پانی جناب سکینہ نے نہیں مانگا، نہیں مانگا میرے عزیزو۔ باب الحوائج کی شہادت کے بعد جناب سکینہ نے پانی مانگا ہی نہیں۔ یہ تھے باب الحوائج کربلا کے میدان میں۔ امام حسین علیہ السلام نے
جب عباس کی آواز مقتل سے یہ گونجی تھی، یا اخا ہو ادرکنی، اے میرے بھیا، اے میرے آقا حسین، میری مدد کو آؤ۔ اور امام جب پہنچے تھے تو عجیب جملہ کہا تھا، عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن ایک جملہ میرے عزیزو رونے کے لیے کافی ہے۔ امام نے دوسرا جملہ کیا کہا تھا؟ کہا عباس تم چلے گئے، اب زینب اور سکینہ رات بھر جاگے گی، اور یہ ظالم جو تمہاری ہیبت سے جاگا کرتے تھے اب یہ سویا کرے گا۔ یہ ہے مقتل ام البنین کا لال، جس پر کتنا بھروسہ تھا امام حسین علیہ السلام کو۔ یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ ام البنین کا لال ہے۔ جب یہ خبر مدینے میں ام البنین کو پہنچی تھی تو معلوم ہے کیا کہا تھا؟ اب مجھے ام البنین نہ کہو، میرے سارے بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں کہاں سے شروع کروں جناب عباس کے مصائب؟ جناب عباس کا ایک ایک لمحہ جو کربلا میں گزرا ہے وہ مصائب کا ایک پہاڑ ہے۔ سوچئے آپ کہ اتنا شجاع بہادر انسان جو ہے، اور اس کے سامنے جو ہے ان کی آغوش کے پالوں کے لاشیں لائے جائیں، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن جب امام سے اجازت طلب کرنے جا رہے تھے، امام یہی کہہ کے واپس کر دیتے تھے، عباس تم ہماری فوج کے علم بردار ہو۔ لیکن ایک مرتبہ جب باب الحوائج نے اجازت مانگی، جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا، روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، ام البنین کے لال نے 100 مرتبہ امام سے اجازت طلب کی، 100 مرتبہ امام یہی جملہ کہہ کے واپس کر دیا کرتے تھے۔ جب آخر میں اجازت طلب کی ہے اور یہی جملہ امام نے دہرایا تو معلوم ہے قمر بنی ہاشم نے ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، امام کے چہرے کو نگاہ ڈالی اور آنکھوں میں آنسو لا کر کے کہا، مولا وہ لشکر ہی کہاں جس کی میں سرداری کیا کرتا تھا، اب تو ایک آپ بچے ہیں، ایک میں بچا ہوں، ایک یہ عالم ہے، اور تو کوئی میرے مولا نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے امام حسین یہ جملہ سننے کے بعد برداشت نہ کر سکے، بھائی کو گلے لگا کر کے بہت روئے، باب الحیات کو اپنے سینے سے لگا لیا، بہت دیر تک روتے رہے۔ اسی اثنا میں جو ہے خیمے سے اللہ تش کی آواز بلند ہوئی، کہا بھیا عباس جاؤ بچوں کی پانی کے لیے سبیل کر دو۔ جناب عباس خیمے میں داخل ہوئے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جناب سکینہ کے خیمے میں امام جناب عباس داخل ہوئے، بھتیجی کے خشک لبوں پر نگاہ پڑی، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں کون کون سے منظر کو بیان کروں۔ جناب عباس نے اپنی بھتیجی کی جب یہ حالت دیکھی ہوگی تو وہ لایا ہوا پانی جو امام کے حکم سے غر کے لشکر کو پلایا گیا تھا، سیراب کیا گیا تھا، عباس تڑپ گئے ہوں گے، کاش وہ پانی رہتا، میری سکینہ پیاسی نہ رہتی، میرا اصغر پیاسا نہ رہتا۔ ایک مرتبہ اول ہوائے دیکھ رہے ہیں جناب سکینہ کو، جناب سکینہ نے اپنے امو پر نگاہ ڈالی، دوڑ کر کے جو ہے چچا سے لپٹ گئی، چچا سے لپٹ گئی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ بھتیجی اور چچا بہت دیر تک جو ہے لپٹے رہے اور محو گفتگو رہے، مگر جناب عباس زار و قطار رو رہے تھے، سہا کر کے روئے ہیں مولا عباس، چیخ چیخ کر روئے ہیں باب الحوائج ابو الفضل العباس۔ لیکن کس جملے نے رلایا ہے جناب عباس کو معلوم ہے آپ کو؟ جیسے ہی بھتیجی آ کر کے اپنے چچا سے لپٹی ہے، جناب سکینہ نے عجیب جملے سے اپنے چچا کو خطاب کیا، یا امی یا عباس انت حیون نحن عطشان، اے میرے چچا عباس آپ زندہ ہیں اور آپ کی بھتیجی پیاسی ہے، آپ زندہ ہیں اور آپ کی بھتیجی پیاسی۔ سوچئے اس جری کے دل پر کیا
گزری ہوگی جب سکینہ کا یہ جملہ سنا ہوگا۔ جناب عباس اپنی جگہ لرز گئے، تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، جناب سکینہ کو الگ کیا، پھر بہن اور بھائی میں بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ جناب عباس نے سب کو الوداع کیا، خدا حافظ کہا، خیمے سے باہر نکلے۔ سکینہ پیچھے پیچھے آئی اور ایک سوکھا ہوا مشک لے کر کے چچا کے حوالے کیا، لیکن امام نے عجیب جملہ کہا تھا، سکینہ چچا کو مقتل میں بھیج رہی ہو، اب چچا واپس نہ آئے گا، واپس نہ آئے گا تمہارا یہ چچا۔ سکینہ ساری مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ بس عزیزان گرامی، وقت تمام ہوا۔ باب الحوائج ابو الفضل العباس نے مشک سکینہ کو لیا اور مقتل کی طرف جب چلنے لگے ہیں تو جناب زینب یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اب جو جناب عباس کے ہاتھ میں علم تھا تو علم پر یہ تحریر تھا، نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام نے اس جملے کو ہٹا کر کے لکھ دیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب زینب بھی علی کی آغوش کی پروردہ تھی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش کی پروردہ تھی۔ کیا جملے سے یہ سمجھ نہیں گئی ہوگی کہ میرا بھیا اب نہیں آئے گا، میرا بھیا اب واپس نہیں آئے گا؟ جناب عباس ام البنین کا لال مقتل کی طرف چلا ہے۔ تاریخ کربلا یہ کہتی ہے کہ فوج یزید میں بھگدڑ مچی تھی، تلاتم برپا تھا۔ ایسا جملہ لکھا ہے تاریخ نے کہ یاد کیجئے اور عباس کی شجاعت کو یاد کیجئے کہ جب عباس چلے ہیں مقتل کی طرف تو فوج یزید کائی کی طرف پھٹ رہی تھی۔ جن لوگوں نے دریا دیکھا کائی ہوتی ہے، کائی کیسے پھٹتی ہے، اس طریقے سے جو ہے بھاگ رہی تھی، بھاگ رہی تھی۔ کوئی جناب عباس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جو جناب عباس کو مارا گیا ہے کسی میں مجال نہیں تھی جو قریب آ کر کے کسی جناب عباس پہ حملہ کر دے۔ چھپ کر کے حملہ کیا گیا، دھوکے سے حملہ کیا گیا، کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ سامنے سے آ کر کے ام البنین کے لال پہ حملہ کرے۔ عدید و جناب عباس ترائی میں اترے ہیں، جناب سکینہ کی سوکھی ہوئی مشک کو جو ہے وہ فرات کے پانی سے جو ہے پر کیا، بھرا، اور ایک مرتبہ پانی کو بڑی حسرت سے دیکھا اور اپنے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا کہ تو بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، پانی پی لے میرے عزیز و میرے دوستو۔ جناب عباس کے گھوڑے نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ جب میرا آقا پانی نہیں پیے گا تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ میرے عزیزو، یہ جملہ جناب عباس پہ لگ گیا۔ خیمے کی طرف نگاہ کی، کہا جب تو میری وجہ سے پانی نہیں پی سکتا تو میں بھی تو کسی کا غلام ہوں، میرا آقا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ عزیزان گرامی، یہ کہنے کے بعد باب الحوائج ابو الفضل العباس ترائی سے بلندی کی طرف آ رہے ہیں۔ ترائی سے بلندی کی طرف آئے، پسر سعد نے اپنی فوج کو یہ حکم صادر کیا کہ تم نہیں جانتے یہ کون ہے، اس نے صفین میں اپنی شجاعت دکھائی ہے، اگر تنہا اس طریقے سے جاؤ گے تو یہ سب کو مار ڈالے گا۔ سب جمع ہو کر کے ایک بارگی جو ہے علی کے اس لال پہ حملہ کرو۔ میرے عزیزو، پھر بھی مجال نہیں ہو رہی، لوگ دور سے فوج یزید جو ہے وہ تیر برسا رہی ہے، مگر علی کا لال تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ مگر روایت یہ کہتی ہے کہ ایک ظالم جو ہے چھپ کر کے جو ہے جناب عباس پر ایسا وار کیا کہ جناب ابو الفضل العباس کا داہنا بازو قلم ہو کر کے زمین پر گرا۔ یہ پوری جنگ جو ہے جناب زینب امام حسین خیمے سے دیکھ رہے ہیں۔ جناب سکینہ جو بچے خیمے میں تھے انہیں تسلی پہ تسلی دیے جا رہی تھی، اب گھبراؤ نہیں، پانی ضرور آئے گا، اب گھبراؤ نہیں، تمہاری پیاس ضرور بجھ جائے گی، اب کوئی اور نہیں گیا ہے پانی لینے، میرا چچا عباس گیا، میرا چچا عباس گیا ہے۔
جناب سکینہ نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ ایک مرتبہ جو ہوا میں فضا میں جو ہے علم لہرا رہا تھا داہنی طرف جھکنے لگا، تو جناب سکینہ کا دل بیٹھنے لگا اور کہا بچوں ہاتھوں کو بلند کرو، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، میرے چچا کی خیر ہو۔ علم جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ننھے ننھے بچوں نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ پروردگارہ عباس کی خیر ہو، عباس کی خیر ہو۔ ہاں آزادارو، ابھی یہ دعا ہو ہی رہی تھی کہ کسی ظالم نے چھپ کر کے دوسرا وار کیا۔ ام البنین کے لال کا دام آیا، بازو قلم ہوا۔ اب جو ہوا میں علم لہرا رہا تھا اسے ام البنین کے لال نے زمین پر گرنے نہیں دیا۔ پھر ہوا میں علم جو ہے دوسری طرف جیسے ہی کروٹ لیا، پھر جناب سکینہ رو کے کہتی ہے بچوں دعا کرو، پھر علم نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے چچا کا علم جو ہے دوسری طرف کروٹ لے رہا ہے۔ ہاں میرے عزادارو، ہاں میرے عزیزو، حسین کے عزادارو، عباس کا بایاں بازو یہ قلم ہو رہا ہے۔ پھر بھی مولا عباس جو ہے ہمت و جرات کے ساتھ جو ہے مشق و علم کو لیے ہوئے خیمے کی طرف تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ روایت نے ایک عجیب جملہ نقل کیا، مشق سکینہ کی حفاظت عباس کیسے کر رہے ہیں، یعنی شکم میں جو ہے مشق سکینہ کو رکھ کر کے سینے سے دبائے ہوئے تیزی کے ساتھ گھوڑے کو مہمیز کر رہے ہیں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے خیمہ سکینہ میں جو ہے، خیمہ حسین میں جو ہے پانی پہنچا دوں۔ مگر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہوا کیا، ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر مشق سکینہ پر لگا۔ جیسے ہی مشق سکینہ پر تیر لگا عباس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی۔ ارے اب خیمے میں جا کر کے کیا کروں گا؟ اگر میری سکینہ نے مجھ سے کہہ لیا چچا پانی، عباس سکینہ کو کیا جواب دے گا؟ ارے یہ سوچتے ہوئے ایک مرتبہ علی کے لال نے فیصلہ کیا اب خیمے میں عباس نہ جائے گا۔ ایک مرتبہ اپنی سواری کا رخ مقتل کی طرف موڑا، جیسے ہی موڑ کے مقتل کی طرف دشمنوں پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی ظالم نے گرز مارا۔ ارے ام البنین کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا۔ ارے اسی منظر کو تو فاطمہ زہرا نے خطیب سے کہا تھا، ارے میرے عباس کے وہ منظر کیوں نہیں بیان کرتا جب میرا لال گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا۔ ارے جو شہید گھوڑے سے آیا بازو سلامت تھے، میرے لال عباس کا بازو قلم ہو گیا تھا۔ ارے میرا لال منہ کے بل زمین پر آیا تھا۔ ہاں میرے عزیزو، ہاں میرے دوستو، یہ گورز مارا راوی کہتا ہے اتنے میں جو ہے ایک تیر آ کر کے عباس کی آنکھ میں لگا۔ اللہ اکبر! وہ مناظر کیسے بیان کر سکے، وہ کیفیت کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ جب میرا امام آئے گا، جب وہ اس منبر کا خطیب ہوگا، وہ اپنی زبان سے جب کربلا بیان کرے گا پوری تصویریں آپ کے سامنے ہوں گی۔ ہاں میرے عزیزو، میرے دوستو، باب الحوائج گھوڑے سے زمین پر آئے۔ آخری جملہ زحمت کو تمام کروں گا، وقت تمام ہو رہا ہے۔ مولا امام حسین عباس کی طرف چلے، علی اکبر ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ جھک کر کے دائیں بازو کو اٹھایا، تھوڑا آگے بڑھے، بائیں بازو کو اٹھایا۔ سوچئے عباس کہ اس بازو نے حسین کے دل پر کون سا زخم لگایا ہوگا، حسین کس طریقے سے رو رہے ہوں گے۔ لیجئے عباس کے قریب پہنچے، عباس میں ابھی جان باقی ہے، ہاتھوں کو ہاتھ تو تھے نہیں عباس کے پاس۔ ایک مرتبہ اپنی زبان سے عباس نے کہا، آقا ایک زحمت دینا چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، مولا میں بڑا شرمندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں،
میں آپ سے کیسے التجا اور التباس کر سکتا ہوں؟ اے میرے مولا میں بڑا مجبور ہو گیا ہوں، میرے دونوں بازو قلم ہو گئے ہیں، مگر یہ زحمت بھی میں آپ کو آخری وقت نہ دیتا۔ کہا عباس بتاؤ کیا بات ہے؟ عجیب جملہ کہا میری ماں نے ہمیشہ میرے کان میں یہی کہا تھا، اے میرے لال عباس تمہیں معلوم ہو تم ایک کنیز کے بیٹے ہو، یہ شہزادی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، کبھی بھائی نہ کہنا، ہمیشہ آقا کہنا، اپنے کو غلام کہنا۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جناب عباس نے کہا بھائیا جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو میری ماں نے بتلایا تھا کہ پہلا دیدار عباس نے آتے ہی ہوئے حسین کا کیا تھا۔ میری آرزو اور تمنا یہی ہے کہ جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں میرے آقا، میں اپنے آپ کے چہرے کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ اے میرے آقا اگر ہو سکے تو میرے آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے۔ لیجئے میرے عزیزوں، امام نے جو ہے اپنے دامن سے جو ہے جناب عباس کے آنکھوں کا خون صاف کیا۔ ایک مرتبہ ام البنین کے لال نے اپنے آقا کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میری آرزو اور تمنا پوری ہوئی۔ حسین نے بھی کہا عباس ایسے جانے نہیں دوں گا، ارے میری بھی زندگی بھر حسرت یہی رہی، ارے میرا بھائیا مجھے بھائی کہہ کے بلا لے۔ اے میرے عزیزوں، عباس نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، اے اماں مجھے معاف کیجئے گا، میں آقا کو بھائی کہنے جا رہا ہوں۔ ادھر عباس نے دیکھا، کہا بھائیا حسین خدا حافظ، یہ کہہ کے اپنا سر حسین کے زانوں پر رکھ دیا۔ ارے بھائی کا دم نکل گیا، بھائی کی گود میں حسین نے عباس کے چہرے پر اپنا منہ رکھ دیا۔ اے بھیا عباس خدا حافظ، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگارہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ آئے ہوئے مومنین و مومنات کی حاجتوں کو باب الحوائج کے صدقے میں مستجاب فرما، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہم سب بھائیوں کے درمیان وہی الفت، وہی محبت جو کربلا میں امام حسین اور باب الحوائج کے درمیان تھی قائم و دائم فرما، پروردگارہ ہمارے اندر وہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بھائیوں کی عزت اور احترام کر سکیں اور انہیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں کہ جو خلاف دین ہے، خلاف عقل ہے۔ پروردگارہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنے گلے لگا کے رکھیں، آپس کی دشمنی، آپس کی رنجش، آپس کا بغض و حسد، عناد جو ہے باب الحوائج کے صدقے میں بھائیوں کے درمیان جو پایا جاتا ہے، مومنین کے درمیان جو پایا جاتا ہے، پروردگار اس وبا، اس بیماری کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین و مومنات کی تمام مشکلات و پریشانیوں کو باب المراد، باب الحوائج کے صدقے میں برطرف فرما۔ پروردگارہ عزاداروں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ان سب کو نظر بد سے محفوظ فرما، ان عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو مومنین و مومنات مریض ہیں ان سب کو صحت و کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ باب الحوائج کے صدقے میں میرے معبود مرحومین کے مغفرت فرما، بالخصوص میرے معبود یوسف بھائی۔ حقیقت میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسا کام کر کے جاؤ کہ اللہ تمہاری یاد کو جو ہے اس دنیا میں قائم رکھے، تمہیں لوگ یاد کریں۔ وہ بھی بندے خدا، مرد مومن جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس امام باڑے سے بے حد الفت، محبت، عشق، پیار رکھتے تھے۔ ساری اپنی چیزوں کو جو ہے یہاں کے پروگرام، یہاں کی چیزوں پر جو ہے وہ قربان کر دیا کرتے تھے، اور ان ایام میں بالخصوص 7ویں محرم سے لے کر کے شب عاشور تک
تمام چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے امام بارگاہی میں زیادہ تر اپنا وقت دیتے تھے کہ جتنا ہو سکے حسین کے عزاداروں آئے ہوئے حسین کے عزاداروں کی خدمت کر سکیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور اس میں پروردگار عالم نے کون سی بے بہا قیمت رکھی ہے کہ جس کا حساب و کتاب اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا سے اس عزائے سید الشہداء کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ ہمارا فرض ہوتا ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہمیشہ جو ہے بھلایا نہیں جا سکتا، اور ایسے اسباب فراہم کیا جاتے ہیں کہ ان کو اللہ یاد دلاتا رہتا ہے۔ لہذا ہمیشہ سعی و کوشش کیجئے کہ دنیا میں ایسا کام کر کے جائیے کہ ہمیشہ زندہ رہیں، آپ کا نام لیا جائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، باب الحوائج کے صدقے میں یوسف بھائی کے قبر میں رحمت نازل فرما، ان کے گناہ صغیرہ و گناہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ انہیں جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ اے میرے پرواد، جتنے بھی مومنین و مومنات مشکلات و پریشانیوں میں گرفتار ہے یا مریض ہیں میرے معبود، باب الحوائج کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات و پریشانیوں مرض کو دور فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما۔ یوسف زہرا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔